बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मौलाना तारिक जमील साहिब फरमाते हैं कि इंडोनेशिया में शार्क नामी बिजनेसमैन ने एक जामिया मस्जिद के सामने डांस क्लब और शराब खाना खोल रखा था। वो माह रमज़ान के महीने का भी एहतराम नहीं करता था, बल्कि सुबह शाम इस क्लब और शराब खाने में लोगों का रश रहता और साथ ही गानों पर रक्स भी होता था, और रक्स भी ऐसा वैसा कि जिसे देखकर एक इज़्ज़तदार बंदे के लिए डूब पड़ने का मकाम होता। लेकिन इस जामिया मस्जिद के इमाम साहिब को दिल ही दिल में इस शराब खाने पर बहुत रंज था। ये इमाम साहिब इस बिजनेसमैन के पास गया और उसे मना करते हुए कहा कि यहाँ से अपनी दुकान किसी और जगह शिफ्ट कर लो। पहली बात तो ये कि अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर के सामने ऐसा बेहुदा काम ज़ेब नहीं देता। दूसरी बात ये कि एक मेन बाज़ार है, यहाँ से इज़्ज़तदार और बापर्दा औरतें भी गुज़रती हैं। तुम इन सबको क्या पैगाम दे रहे हो? कभी सोचा है तूने? और तीसरी ये बात गलत है, तुम नमाज़ियों की नमाज में खलल डालते हो। ना कोई कुरान शरीफ पढ़ सकता है और ना ही कोई तिलावत से फ़ायदा उठा सकता है। और तुम म्यूज़िक भी इतना ऊँचा आवाज़ में चलाते हो कि जब इमाम इमामत करवाता है तो पीछे वाले नमाज़ियों तक इसकी आवाज़ ही नहीं पहुँचती कि रुकू कब करना है और सजदा कब करना है। इसमें भी काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। पहली बात तो ये कि इस काम को छोड़ो, रिज़्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, हो सकता है कि वो तुझे इससे भी ज़्यादा रिज़्क दे। तुम एक बड़े बिज़नेसमैन हो, तुम्हें किस चीज़ की भूख है और दुनिया के हज़ारों काम हैं, इनमें से कोई एक कर लो। तुम क्यों अपने आप के दुश्मन बने हुए हो और अपनी दुनिया आखिरत दोनों को बिगाड़ने पर तुले हो? ये 4 दिनों की ज़िंदगी है, ये हमेशा का ठिकाना नहीं है। तुम इतना रुपया पैसा कमा कर क्या करना चाहते हो? और वो भी ऐसा लानती पैसा जो कि दूसरों को परेशान करके कमाया गया हो और जिसका एक-एक रुपया हराम का हो, और ये रुपया किसी भी ज़हरीले शाम की निस्बत कम नहीं है। अगर तुम बाज़ ना आए तो वो दिन दूर नहीं जब यही तुम्हारा रुपया तुमको डस लेगा। और अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बेहतर है कि हदायत कबूल करो और सीधे रास्ते पर आ जाओ। अलगर्ज़ ये कि इस मस्जिद के इमाम साहिब ने उसे जिस हद तक हो सकता था समझाया, खुदा के अज़ाब से डराया और मेरी बात पर अमल करो, मगर इस बदबख्त ने ये कहते हुए इमाम साहब की बात मानने से इनकार कर दिया कि कब्र में हर किसी ने अपना जवाब खुद ही देना है। तुम अपनी तैयारी करो, मेरी फ़िक्र ना करो, और वैसे भी जब मैं कब्र में जाऊँगा मैं खुद ही देख लूँगा। जब मैं तुझे बुलाऊँ कि मेरी कब्र में आकर मेरा हिसाब दो, तो तुम ना आना। वैसे भी मैं इस जगह का मालिक हूँ, मैं यहाँ जो कुछ मर्ज़ी करूँ। तुम होते कौन हो मुझे ये बात करने वाले? जाओ, तुमसे जो होता है कर लो, और अगर तुम दोबारा मेरे पास आए तो मैं तुम्हारे ऊपर तेज़ाब फेंक दूँगा। और जिसकी वजह से तुम मौलाना बने फिरते हो, तुम्हारी ये दाढ़ी भी। इस बदबख्त ने ये जुमला सवालिया अंदाज में छोड़ दिया। ये बदबख्त शराब के नशे में धुंध था और ऊंची आवाज़ में गुस्से के आलम में कहने लगा, तुम हर दूसरे चौथे दिन बाद मेरे पास आ जाते हो कि क्लब को बंद कर दो। मुझे तो लगता है इस क्लब में तेरी बेटियां और तेरी बीवी धंधा करती है, जिसकी तुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है और तुझसे देखा नहीं जाता। ये कहकर ऊंची-ऊंची आवाज़ में कहका लगाना शुरू हो गया, और वो भी ऐसी-ऐसी बातें बुड़बुड़ाता रहा जिसे कोई नॉर्मल इंसान सुनता वो इसका कत्ल कर देता। ये इमाम साहब इंतहाई ज़ईफ़ इंसान थे। वो तो कुछ कर सकते नहीं सिवाय बर्दाश्त करने के, लेकिन खुदा तो सब देख रहा था। ये इमाम साहब बड़े परेशान हुए कि मैं इसको नेकी की दावत दे रहा हूँ, बजाय इस पर अमल करने के ये मुझे बातें सुनाने जा रहा है। इसके दिल पे बड़ी तकलीफ़ गुज़री, लेकिन मौलाना साहिब बेबस थे और इस आदमी के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। क्योंकि पुलिस भी इस बिज़नेसमैन की जेब में थी, क्योंकि अक्सर औक़ात रात को पुलिस की गाड़ी इसके क्लब के बाहर नज़र आती, और पूरी दुनिया में हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, जो चंद लोग अय्याश सोच रखते हैं और यहाँ पर आते होंगे और अपने गुनाहों के ढेर में इज़ाफ़ा करके चले जाते होंगे। लिहाजा पुलिस के पास जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। इमाम साहब इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। हत्ता कि एक दिन चंद नमाज़ी हज़रात को साथ लेकर मकामी अमीर के पास भी गए और इनकी भी काफ़ी ज़्यादा मिन्नत समाजत की
کہ خدارا یہ اسلامی ملک ہے، یہاں اسلام کا نافذ ہونا چاہیے۔ روز قیامت آپ سے بھی سوال ہوگا کہ اللہ نے آپ کو جو اختیار دیا تھا کہ آپ نے اس کا جائز استعمال کیا، کیونکہ اگر آپ چاہیں تو یہ کلب بند بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور جگہ شفٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے کسی اپنے مفاد کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے سمجھائیں، چاہے سختی سے چاہے پیار سے۔ لیکن امام صاحب کو سب سے زیادہ دکھ تب لگا جب اس امیر نے یہ کہتے ہوئے صاف جواب دے دیا کہ مولانا صاحب، آخرت میں ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، وہ کوئی بچہ تو ہے نہیں، ویسے بھی وہ اس جگہ کا مالک ہے، وہ جو چاہے وہاں کر سکتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے۔ اور آخر میں اس امیر نے مولانا صاحب کو یہ کہا، میں تو سمجھا تھا کہ آپ کچھ چندہ لینے آئے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس کے بارے میں یا اس کے کلب کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں تو میں آپ کی ہرگز بات نہیں سنتا۔ آپ نے خواہ مخواہ میرا اتنا ٹائم ضائع کر دیا، اب چپ کر کے اپنی نمازیں پڑھائیں اور پڑھیں، آپ کو کسی سے کیا لینا۔ یہ مولانا صاحب اور تمام حضرات، تمام نمازی حضرات کے دل پر یہ باتیں کسی خنجر سے کم نہ لگی، حتیٰ کہ امام صاحب کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہا، یا اللہ، میرے اختیار میں جتنا تھا میں ہر اس دروازے پر، ہر اس در پر گیا جہاں مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے وسیلہ بنایا ہے، لیکن یا اللہ یہ سب تو دنیا دار لوگ ہیں، انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہر کوئی اپنا مفاد دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ مجھے تجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ دنیا دار لوگوں نے تو نبیوں اور انبیاء کو نہیں بخشا، ان کو بھی ہر حال میں پریشان کرتے رہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے، اور میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں، مجھے تو کوئی اگر جوتے بھی مارے تو میں پھر بھی حق کی بات کروں گا، اس وحدہ لا شریکہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکوں گا اور نہ ہی بھیک مانگوں گا۔ مولانا صاحب دل میں سوچنے لگے کہ اگر یہ امیر ادھر جا کر دو لفظ بول دیتا تو اس کا کیا جاتا تھا، اور اس نے کم سے کم ہمارا مان بھی نہیں رکھا کہ ہم چل کر اس کے دروازے پر گئے، اور وہ بھی کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں گئے، کوئی چندہ کوئی مدد مانگنے نہیں گئے۔ خیر یہ مولوی حضرات آنکھوں میں آنسو اور دل میں مایوسی لیے واپس اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ امام مسجد ہر وقت سوچتا رہتا کہ کس طرح میں اس کلب، اس شراب خانے کو یہاں سے ختم کر دوں۔ اس امام مسجد کا بس نہ چلتا تھا، یہ وہاں پر بم رکھ کے اسے اڑا دیتا۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد یہ مولانا صاحب اس نتیجے پر پہنچا کہ اب ہر نماز کے بعد اس شہر کی ہر ایک ایک گلی میں، ایک ایک گھر میں جا کر لوگوں کی تبلیغ کروں گا۔ جب اس امام صاحب نے یہ مشورہ باقی نمازیوں کے ساتھ کیا تو چند اور لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب ان کا معمول بن گیا کہ فجر کی نماز ادا کرتے اور شہر کی گلیاں بانٹ لیتے اور اللہ کا پیغام ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر مرد کے کان میں پہنچانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو، تم لوگ بے شک 24 گھنٹے کام کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن صرف 2 گھنٹے مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ مولوی نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ اس شراب خانے کو ہم نے بند کرنا ہے، یہ شراب کھانے والے کو یہاں سے بگانا ہے، یا اس کلب میں ہونے والے ناچ گانے کو ہم نے بند کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ مولانا صاحب 3 سال تک ہر روز ان کی یہی روٹین ہوتی کہ ہر گلی میں یہ پیغام پہنچاتے اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آخرکار اس امام مسجد کی محنت رنگ لے آئی، اور پہلے جتنا جتنا رش عید کی نماز میں ہوتا تھا، اتنا رش ہر نماز میں رہنے لگا۔ ہر آئے روز نمازیوں کی تعداد بڑھتی گئی، لوگوں میں شعور پیدا ہوتا گیا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع ہو گئے۔ حتیٰ کہ وہ دن بھی آ گیا کہ کلب میں کوئی مرد نہ تھا، حتیٰ کہ ایک دن یہ شارک نامی بزنس مین سر پکڑ کر بازار میں بیٹھا تھا کہ اس کے کلب اور شراب خانے کی ساری رونقیں ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ لوگوں نے اس سے سلام لینا تک چھوڑ دیا۔ یہاں پہلے ساری ساری رات فحاشائی، زناکاری اور شراب کی بوتلیں چلتی تھیں، وہاں بالکل سناٹا ہو گیا، کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا تھا، کوئی میوزک نہیں چلتا تھا۔ لیکن یہ بدبخت جانتا تھا کہ یہ اس مولوی کی 3 سال کی محنت ہے۔ وہاں بالکل سناٹا چھا گیا، کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا تھا، کوئی میوزک نہیں چلتا تھا، لیکن یہ بدبخت جانتا تھا کہ یہ اس مولوی کی 3 سال کی محنت ہے، اور میرے کلب کی تباہی کا ذمہ دار یہ امام مسجد ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا تھا، اور ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تباہ ہونے والے کاروبار کا بدلہ اس امام صاحب سے لے لے گا۔
یہ اس امام مسجد کی تاڑ میں رہنے لگا کہ یہ کب کب آتا ہے اور کب کب جاتا ہے، کیونکہ مین راستہ یہی تھا، اسی جگہ سے امام صاحب گزرتے تھے۔ ایک دن شیطان اس پر حاوی ہو گیا اور اس کو بدلہ لینے کے لیے ورگلانے لگا۔ ایک رات جب امام صاحب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس اپنے گھر جا رہے تھے، جب یہ ان کے کلب کے پاس سے گزرنے لگے تو اس بدبخت نے اوپر سے ان پر تیزاب پھینک دیا۔ خدا اپنے بندوں کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ جب امام صاحب کو شک پڑا کہ اوپر سے کچھ گرنے کی آواز آئی ہے تو انہوں نے اپنے قدموں کو تیز کیا۔ چھت پر کھڑے اس بدبخت نے چھت پر دوڑ لگانے کی کوشش کی کہ کسی طرح اس پر تیزاب پھینکا جا سکے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ امام صاحب پر تیزاب پھینکنے میں اس قدر اندھا ہوا کہ چھت سے ہی نیچے گر گیا، اور گرا بھی ایسی جگہ جہاں اس نے تیزاب پھینکا تھا۔ پھر کیا تھا، سر پھٹ گیا، جسم تیزاب سے چھلنی ہو گیا اور یہ بدبخت اپنے انجام کو جا پہنچا۔ پھر اس کا جنازہ بھی اسی امام صاحب نے پڑھایا، اور اس جنازے پر تمام مرد و حضرات میں سے سب سے زیادہ یہ مولانا صاحب روئے۔ جب ایک نمازی حضرات نے ان سے پوچھا کہ آپ اس قدر اس کے جنازے پر کیوں روتے ہیں؟ یہ بدبختہ، اس نے اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو بھی تنگ کیا اور تمام لوگوں کو بھٹکانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ مولانا صاحب بالکل خاموش ہو گئے۔ بعد میں اس بدبخت کے نافرمان بیٹوں نے باپ کے مرتے ہی جائیداد بانٹنا شروع کر دی، حتیٰ کہ یہ کلب، گھر، گاڑیاں، سب کچھ بک گیا۔ ایک دن جب یہ امام صاحب اپنے پچھلے 3 سالہ سفر پر نظر دوڑاتے ہیں تو خود ہی حیران ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کے موتی ٹپکنے لگتے ہیں، کہ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر اس دن وہ کلب والا مجھے اتنی باتیں نہ سناتا، یا اگر وہ کلب والا میری بات مان کر یہاں سے اپنا کلب کو کسی اور جگہ یا کسی اور شہر میں شفٹ کر لیتا تو اس کا کلب تو چلتا رہنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جڑ سے ختم کرنا تھا، یعنی کہ وہ لوگ جس کلب میں آتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پر لانا تھا، جس کا وسیلہ یہ مولانا صاحب بنے۔ 3 سال ان تک محنت کی، لوگوں میں حقیقی شعور پیدا کر دیا، جس کے بعد لوگوں نے کلب کی طرف جانا تو دور، کلب کی بات کرنا تک چھوڑ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اب لاکھوں کلب بھی ہوں تو یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، جس کا وسیلہ یہ مولانا صاحب بنے ہیں، یہ لوگ اس میں نہیں جائیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس دن یہ امام صاحب اتنی باتیں سننے کے باوجود خاموش بیٹھ جاتے تو کہ مجھے کیا ہے، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے تجھ سے سمجھانے کی کوشش کی اور آگے سے اس نے لاکھ باتیں بھی سن لیں، اب یہ محلہ جانے، شہر جانے اور خدا جانے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے پہلے زمینی وسائل استعمال کیے، جب سب در ان کو ٹھکرا کر ان کو دھتکار دیا تو کچھ نہ ملا تو وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اور اسی سے مدد چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، انہیں تبلیغ کے راستے پر لگایا دیا، اور اس تبلیغ کا اتنا زیادہ فائدہ ہوا جو کہ یہ امام صاحب بھی بیان کر چکے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں مختصر یہ کہ جہاں کہیں بھی کوئی برائی، کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں تو اپنا حصہ ڈالیں، اپنی پوری کوشش کیجیے، آپ ہی وسیلہ بنیں کہ یہ برائی یا غلط کام جس سے انسانوں کو بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہے، یہ ختم ہو جائے۔ آپ کا ایک کام اس کو ختم کرنا ہرگز نہیں ہے، آپ کا کام ہے کہ پہلا جملہ، پہلا پتھر اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر اس پتھر کو پھینکیں۔ آپ کے دل میں یہ وسوسہ نہیں رہنا چاہیے کہ کاش میں یہ کر دیتا، کاش وہ ایسے ہو جاتا۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر اپنے حصے کا پتھر پھینک دینا ہے۔ اب خدا جانے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی سب جاننے والا ہے، جب وہ ظالم کی رسی کو کھینچتا ہے تو اسے جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ظلم، ہر برائی کو روکنے کے لیے پہلا پتھر پھینکنے والا بنائے، کیونکہ تاریخ ہمیشہ امامت کروانے والے اور پہلا قدم اٹھانے والے کو سنہری الفاظ میں یاد رکھتی ہے۔